ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار آمنہ بی بی کے لال عبداللہ کے لفظ جگر ہم بے قصوں کے سہارا یعنی جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دے اور پڑھے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نعت پاک کے دو تین شعر سماعت فرمائے، ایک مرتبہ سب لوگ کہہ دیں یا خواجہ غریب نواز، ایک مرتبہ کہیں اور یا غریب نواز۔ میں منقبت کی کچھ اشعار پڑھتا ہوں، سماعت فرمائے، ایک مرتبہ سب لوگ کہہ دیں سبحان اللہ۔ کہ تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھ پہ قصوں کا خیال ہے، تجھ پہ قصوں کا خیال ہے۔ اور بہت پیارا شعر سماعت فرمائیں کہ میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ، مجھ کو نواز دو، میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ، مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے۔ اور بہت پیارا شعر سماعت فرمائے کہ واہ بھیک ملتی ہے پیشمائی بڑے سخی کا ریاستہ، وہاں بھیک ملتی ہے بے گناہ وہ بڑے سخی کا ریاستہ، وہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، وہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھ پہ قصوں کا خیال ہے، تجھ پہ قصوں کا خیال ہے۔ تجھ پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ
صلوات و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلوات و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ یہاں پر جو حاضر آئے ہیں، ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یعنی یہاں کے اس گاؤں کے لوگوں نے یہ جنوا دیا، بچوں نے یہ انتظار کر کے لوگوں کو، دنیا والوں کو بتا دیا کہ واقعی میں ہم خواجہ غریب نواز کے غدار نہیں وفادار ہیں۔ آج یہی محبت کا ثبوت یہ بچے گاؤں کے دے رہے ہیں۔ یہاں پر بیٹھ کر یہ بچے لائن کے تعظیم ہے کہ انہوں نے اپنے غریب نواز کا ذکر کیا ہے اور زمانے والوں کو بتایا ہے کہ اے زمانے والے سنو سنو، یہ چند پور کی سنی جامع مسجد میں بیٹھ کر جو غریب نواز کا ذکر کرتا ہے وہ غریب نواز کا غدار نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ انسان غریب نواز کا وفادار بن جاتا ہے، وفادار بنتا ہے۔ پھر غریب نواز اسے جو ہے اس کو خالی نہیں بھیجتے ہیں، پھر غریب نواز اس کی جھولیوں سے بھرتے ہیں اور ایسا جھولیاں بھرتے ہیں کہ زمانہ ان کی چوکھٹ پر جاتا ہے مانگنے کے لیے، لیکن جنگ پور میں بیٹھے ہوئے یہ بچے اپنے غریب نواز کی طرف فریاد کر کے التجا کرتا ہے، اے میرے غریب نواز چشتی، میں نے سنا ہے کہ تیرا در بڑا سخی ہے، اے غریب نواز میں نے سنا ہے تیری برکتیں بڑی ہیں، اے غریب نواز میں نے سنا ہے تو اپنوں کو دیتا ہے، بیگانوں کو بھی دے دیتا ہے۔ اور میں تمہیں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات مکمل کر لوں۔ ایک انسان تھا، وہ اعلیٰ، وہ ایک انسان تھا جو سنی صحیح العقیدہ تھا، نبی پر جان دینے والا تھا، نبی کو ماننے والا تھا۔ ایک دن غریب نواز کی چوکھٹ پر پہنچا، جیسے ہی غریب نواز کی چوکھٹ پر پہنچا، پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ آج میں غریب نواز کی بارگاہ میں آیا ہوں، آج میں کچھ لے کر جاؤں گا۔ یعنی وہ انسان غریب نواز کی بارگاہ میں کھڑا ہے، التجا کرتا ہے، اے غریب نواز پیسہ دیجئے، اے غریب نواز میرے پاس دولت نہیں ہے، اے غریب نواز میری پریشانی دور کر دیجئے۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائیو، یہ وہی غریب نواز ہے جب کبھی کسی کو دیکھتے تھے کوئی بچہ بغیر چپل کے ہوتا تھا، اپنی چپلیں اٹھا کر کے لوگوں کو بتاتے تھے میں زمانے میں ہندوستان میں کسی کو ستانے نہیں آیا ہوں بلکہ لوگوں کو نوازنے کے لیے آیا ہوں۔ کبھی اپنی قمیض دے کے نواز دے، کبھی روپیہ پیسہ دے کر نواز دے۔ ایک انسان ایسا تھا، آج بھی زمانے میں کچھ ایسے ہیں جو غریب نواز کو صبح و شام گالی دیتے ہیں، کہیں سے وہ تو غریب نواز کے بارے میں برا بھونکتے ہیں، وہ گالیاں دیتے ہیں۔ معاذ اللہ، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اے غریب نواز پر انگلیاں اٹھانے والوں، اے غریب نواز کو برا بھلا کہنے والے، ذرا سنو، ایک وہ بھی تو تھا جو غریب نواز کے مقابلے میں آیا تھا اور کہا تھا اے غریب نواز، ہم تمہارے جو ہے ارادوں کو نست و نابود کر دیں گے، ہم تمہارے ارادوں کو مٹی میں ملا دیں گے، ہم تمہارے ارادوں کو تار تار کر دیں گے، ہم تمہارے ارادوں کو چور چور کر دیں گے۔ جب اتنا کہا تھا اس انسان نے، جب اتنا کہا تھا، جب یہ اپنا زور دبایا تو زور دکھایا تھا، اپنا دبدبا دکھایا تھا، تو چوکی جیپال کو میرے غریب نواز نے اپنے قدموں پہ گرا کے زمانے کو بتا دیا جو نبی کی بولی بولے گا، جو رسول کی بولی بولے گا، اسے سینے سے لگایا جائے گا، وہ جو حضور کے خلاف بھٹکے گا اسے لات مار کے بھگایا جائے گا۔ یہ میرے غریب نواز کی شان ہے۔ وہ انسان اڑ گیا کہ میں آج غریب نواز کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا۔ ایک انسان وہ چلا گیا جو غریب نواز کو نہیں مانتا تھا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں، علامہ حشمت رضا حشمتی پیلی بھیت، وہ ایک مرتبہ پیلی بھیت کے اسٹیشن پہ کھڑے تھے، کچھ لوگ مل گئے، کہا بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہاں میں اجمیر شریف سے آ رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ بریلی شریف جا رہا ہوں۔ کہا تم لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، جب بولتے ہو بریلی شریف، جب بولتے ہو اجمیر شریف، جب بولتے ہیں یہ شریف وہ شریف، یعنی تمہارے یہاں سب شریف بھی ہیں، کبھی مکہ شریف مدینہ شریف۔ تو میں نے ان سے کہا اے سنو سنو، شریفوں پہ فتوا لگانے والوں، اگر تمہاری سمجھ سے شریف نہ کہا جائے، نہ مکہ شریف کہا جائے، نہ مدینہ شریف پر کہا جائے، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں نہ مکہ ہو نہ مدینہ ہو تو پتہ چلا کمینہ ہو، پھر کیا کہیں گے وہ کون ہوگا؟ لیکن واہ غریب نواز کی عظمتوں کو سلام، غریب نواز کی برکتوں کو سلام۔ وہ غریب نواز جب اس ہندوستان میں تشریف لائے، میرے غریب نواز جب ہندوستان میں تشریف لانے کے بعد غریب نواز ایک مندر کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ اب ادھر کیا ہے؟ ادھر ایک پجاری کی عورت، ایک پجاری کی لڑکی ہے، اپنے معبود کی عبادتیں کرتی ہے، اپنے معبود کی
को अपने माबूदों को अपने जो है अपने माबूदों को तरह तरह की रंग बिरंगी मिठाइयाँ ले लेके पेश करती थी। एक दिन सैयदना सरकार गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, ऐ औरत, ऐ मेरी बेटी, जरा ये बता, तू ये मिठाई लेकर जाती है, ऐ मेरी बेटी बता, तू दूध लेकर जाती है, क्या तेरे माबूद, क्या तेरे खुदा तेरी इस मिठाई को खाते हैं? क्या तेरे माबूद तेरे इस दूध को पीते हैं? कहा वो औरत लड़की बोल पड़ी, अरे बाबा कैसी बात करते हो आप, कहीं माज़अल्लाह पागल तो नहीं हो गए हो, आप कहीं मजनू तो नहीं हो, कैसी बातें करते हो? लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, दीवाने की नजर को जहाँ देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। गरीब नवाज फरमाते हैं, ए बेटी जरा ये बता, ऐ बेटी जरा ये बता, क्या तेरे माबूद तेरी मिठाई खाते हैं? क्या तेरे माबूद तेरे ये जो है दूध पीते हैं? वो लड़की बोल पड़ी, अरे भला कैसी बात करते हो बाबा, वो भला जो है पत्थर की मूर्ति है, वो भला कब क्या खा सकती है? तो हुजूर गरीब नवाज के फरमान पे कुर्बान जाओ, मेरे गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, ए बेटी जाके आज अंदर जाना, और अंदर जाने के बाद कह देना, वो जो बाहर बाबा बैठे हैं उनका आदेश है, उनका हुक्म है, आज खा लो। जैसे ही वो लड़की नहा धोकर गई, अपने माबूद के लिए दूध सजा कर ले गई, अपने माबूद के लिए जो है बड़ी अच्छी अच्छी रंग बिरंगी मिठाई ले गई, ले जाने के बाद तख्त पे रख दिया, सजा दिया, और कहने लगी, ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे खुदा, जो बाहर बाबा बैठे हैं उनके हुक्म से खा लो, और यही इल्तिजा करती रही कि उनके हुक्म से खा लो। जैसे ही इतना कहना था, वो पुतों का सरदार जो उनका खुदा था, वो पूरी उनकी मिठाई खाता हुआ नजर आता है। मिठाई खाते हुए उस लड़की ने देखा, बाहर आ गई और कहती है, पापा जरा बताओ, मैं तुम्हारी इबादत करूं या मैं अपने उस खुदा की इबादत करूं? मैं तुमको पूछूं या अपने घर में रखे, अपने अंदर रखे हुए अपने माबूदों की इबादत करो? तो मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं, ऐ बेटी, न मेरी इबादत कर, न इनकी इबादत कर, अगर तुझे करनी है इबादत तो मेरे परवरदिगार की इबादत कर, वो मेरा रब इतना करीम मेहरबान है। आज लोग जो है, आज जो है लोग अपने माबूदों को लड्डू खिलाते, अपने माबूदों को दूध पिलाते। और मैं तुम्हें एक और लंबी मिसाल दे दूं, मेरे नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अबू जहल आ गया, आने के बाद अपने हाथों में कंकड़ियां छुपा कर लाया, पूरे अरब से पुजवा लिया, पूरे अरब का चक्कर लगवा लिया, बड़े बड़े मोटे मोटे माले पहना दिए, बड़े बड़े जो है दूध चढ़वा दिए, पूरे अरब के रईसों के पास जाके उसको पुजवा दिया, और उसके बाद हाथों में छुपा के कंकड़ियां लाया। कहिए ना मोहब्बत मेरी मुट्ठी में क्या है यार, कुर्बान जाओ मेरे नबी के मुबारक लबों पर, कुर्बान जाओ मेरे नबी के बोल पर, कुर्बान जाओ मेरे नबी की जुल्फों पर, कुर्बान जाओ मेरे नबी के अंदाज पर। वो मेरे मुस्तफा अगर चांद को इशारा कर दे तो चांद कलम हो जाए, वो मेरे मुस्तफा अगर सूरज को इशारा कर दे तो सूरज पलट आए, वो मेरे मुस्तफा अगर पेड़ों की तरफ इशारा कर दे तो पेड़ वापस आ जाए, वो मेरे मुस्तफा जब रास्ते से चले तो पेड़ पौधे मेरे मुस्तफा पर सलाम पढ़े, वो मेरे मुस्तफा जब आगे चले, वो मेरे मुस्तफा जब रास्ते से गुजरे कि पत्थर पहाड़ मेरे नबी पर झुक झुक कर सलाम करे, वो मेरे मुस्तफा जब इस दुनिया पर तशरीफ लाए, लोगों ने मेरे मुस्तफा को माज़अल्लाह मजनून कहा, लोगों ने मेरे मुस्तफा को बुरा भला कहा। मैं उन लोगों से कान खोल कर उन लोगों से कहना चाहता हूँ, कान खोल कर सुन लो, जब कल तुम्हारा दादा, जब कल तुम्हारा दादा, जब कल तुम्हारा बाप नबी की बारगाह में अपने हाथों में कंकड़ियां छुपा कर लाया था, नबी का इम्तिहान लेने के लिए, नबी से पूछने के लिए, बताइए ना मोहम्मद मेरी मुट्ठी में क्या है, बताइए ना मेरी मुट्ठी में क्या है? वो मेरे कमली वाले आका, वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, जी वो मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिनकी शान के बारे में मेरे रब ने कहीं तो इन्ना आतैना फरमाया, जिनकी शान की, जिनके जो है अज़मत और मर्तबा के बारे में सुभानल्लाज़ी असरा फरमाया, वो मेरे पैगंबर जिनके बारे में अल्लाह ने कहीं तो वक़्हा फरमाया, वो मेरे पैगंबर जिनके बारे में कहीं तो अल्लाह ने यासीन कह के कहा, वो मेरे पैगंबर कहीं पर अल्लाह ने तोहा कह के कहा, वो मेरे पैगंबर कहीं पर अल्लाह ने यासीन वल कुरानिल हकीम कह के कहा, वो मेरे पैगंबर जिनके बारे में अल्लाह ने वल्लैलि इज़ा सजा कहा, वो मेरे पैगंबर के बारे में मेरे रब ने तरह तरह की बातें, कहीं यासीन कहा, कहीं तोहा कहा, कहीं मुज़म्मिल कहा। लेकिन ये इंसान अब आज नबी को दावे करने आया है
کے پیٹ کے پیچھے کا علم نہیں ہے. جو ان سے کہنا چاہتا ہوں, جب تمہارا عقل پڑتا تھا, ابو جہل اپنے ہاتھوں میں چھپا کر کنکریاں لایا تھا, پورے عرب سے بجھوا کے لایا تھا اور کہا تھا بتائیے محمد تیری مٹھی, محمد بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. تو میرے نبی فرماتے ہیں, وہ نبیوں کے تاجدار فرماتے ہیں, امت کے بخار فرماتے ہیں, ختم رسول فرماتے ہیں, آقائی مولی آقائے مولا سندی سیدی سرکار سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اے ابو جہل بول جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے کہ وہ کون ہو, یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہی بتائے میں کون ہوں. ابو جہل سوچ رہا تھا کہ دودھ میں نے چڑھایا ہے, لڈو میں نے چڑھائے ہیں, پورے عرب سے میں نے پجوایا ہے, ضرور میری بولی بولے گا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں جب میرے مصطفیٰ کا اشارہ ہوا بول, وہ کنکری بولتی ہوئی نظر آتی ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں کہنا یہ چاہتا ہوں جب ادھر میرے مصطفیٰ کا اشارہ ہوا تھا, جب ادھر میرے مصطفیٰ کا اشارہ ہوا تھا تو کنکریوں نے کلمہ پڑھا تھا. ادھر جب غریب نواز کے اوپر حملہ کیا تھا, کبھی جو ہے غریب نواز کے اوپر جب وہ جوگی جے پال نے حملہ کیا, کبھی تو سانپ سے حملہ کیا, کبھی تو تلوار سے حملہ کیا, لیکن واہ غریب نواز تیری عظمتوں کو سلام, واہ غریب نواز تیری برکتوں کو سلام. میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ بن مانگے عطا کر دو, عنایت ہو تو ایسی ہو, خود شجر تعظیم کو آئے, حکومت ہو تو ایسی ہو, سمٹ کر آ گیا ساگر میرے خواجہ کے کاسے میں, انا ساگر پکار اٹھا, کرامت ہو تو ایسی ہو, انا ساگر پکار اٹھا, کرامت ہو تو ایسی ہو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, میں نے جو کچھ بولا ہے سب سے پہلے مجھے اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو زیادہ سے زیادہ حضور سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے فاتحہ و نیاز دلانے کی توفیق عطا فرمائے. تو آمین ثم آمین, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.